السلام علیکم ایمان جہاں میں خوش آمدید۔ جی تو ہم لوگ ایک ناول ہم نے سٹارٹ کیا ہوا تھا جس کا نام ہے راہ ہدایت، اور اس کی رائٹر ہیں سائرہ سلیم۔ جی تو ہم لوگوں نے پچھلی قسط میں دیکھا کہ کس طرح نور سب سے نا امید ہو جاتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اسی کے بھائی کو اس کے لیے سپورٹ بنا کر بھیجتا ہے۔ جی تو چلتے ہیں مزید اگلی قسط کی طرف، قسط نمبر 7 کی طرف۔ وہ سیاح رات میں گھنے جنگل میں کھڑا تھا، الوؤں کے بولنے کی تیز تیز آوازیں آ رہی تھیں، کہیں سے کوئی اسے 1-2 بھیڑیے بول رہے تھے۔ وہ سہما ہوا تھا، پتھریلی جگہ پر تیزی سے چل رہا تھا۔ اس کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، اس کے پاؤں پتھر اور کانٹے لگنے سے زخمی ہو رہے تھے اور ان میں ہلکا ہلکا خون رس رہا تھا۔ وہ آواز دے رہا تھا، ماما، بابا، آپ کہاں ہیں؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے، یہاں بھی بہت اندھیرا ہے، پلیز مجھے یہاں سے لے جائیں۔ اس کا گلا چیخ چیخ کر پکارنے پر خشک ہو رہا تھا، جیسے گلے میں کانٹے رکھ دیے گئے ہوں۔ اس کے پاؤں مزید زخمی ہو رہے تھے مگر وہ رک نہیں رہا تھا، چلتا جا رہا تھا۔ دور اسے کہیں روشنی نمودار ہوتی دکھائی دے رہی تھی اور وہ روشنی دیکھ کر خوش ہوا تھا۔ وہ اس روشنی کی جانب تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ اس روشنی میں اسے 2 پاکیزہ نفوس دکھ رہے تھے جو بے داغ سفید لباس میں ملبوس تھے۔ وہ پہچان گیا تھا، ہاں وہ اس کے والدین تھے۔ وہ خوشی سے اچھلا تھا اور بھاگتا ہوا ان کے قریب آیا تھا۔ دونوں فائق کو دیکھ کر پریشان ہو رہے تھے۔ فائق جیسے ہی ان کے قریب گیا ان کو چھونا چاہا، لیکن اس نے جیسے ان کو چھونا چاہا وہ ایک کرنٹ لگنے کے ساتھ اندھیرے میں جا گرا تھا۔ اس نے 2-3 دفعہ کوشش کی وہ اپنے والدین کو گلے لگا سکے، لیکن ہر دفعہ وہ کرنٹ کھانے پر گر جاتا تھا۔ وہ اب رونے لگ گیا تھا۔ ماما، بابا، میں آپ تک کیوں نہیں آ پا رہا؟ مجھے آپ پاس بلا لیں۔ بابا، ماما، میں آپ کی گود میں سر رکھ کر سونا چاہتا ہوں، پلیز مجھے بلا لیں۔ وہ رونے لگا تھا۔ یوسف اور بانو بیگم اپنے بچے کو تکلیف میں دیکھ کر رو پڑے تھے۔ بیٹا، میں نے اور تمہاری ماں نے کبھی قرآن نہیں چھوڑا تھا، ہم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھا تھا۔ بیٹا، اگر آج ہم اس روشنی میں موجود ہیں اسی قرآن کی وجہ سے۔ یوسف صاحب کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی اور نمی سے بول رہے تھے، میرے بچے، آپ نے قرآن کو کیوں چھوڑ دیا؟ میں نے آپ کو یہی سکھایا تھا کہ اگر آپ اس رسی کو چھوڑ دیں گے تو گہری اندھیری کھائی میں جا گرو گے۔ آپ نے کیوں قرآن کو چھوڑ دیا میرے بچے؟ بابا جان، آپ کے جانے کے بعد میں نہیں پڑھ پایا۔ بابا، آپ ہی تھے جو مجھے اندھیری رات میں اکیلے چھوڑ کر چلے آئے تھے، اس کے بعد میں اندھیروں میں ہی ڈوب گیا تھا۔ بابا، فائق روتے ہوئے بتا رہا تھا، میرے بچے، ہم نے اللہ کے پاس آنا ہی تھا، ہماری موت ایسے ہی لکھی تھی، آپ بھی ایک دن اللہ کے پاس لوٹ جاؤ گے، لیکن اگر آپ انہی اندھیروں میں رہے تو کبھی نور نہیں پا سکو گے، آپ کبھی اس روشن دیوار کو پار کر کے ہمارے پاس نہیں آ سکو گے، ان اندھیروں سے نکل کر آؤ میرے شہزادے، اللہ کی رسی کو پھر سے تھام لو، توبہ کر لو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا، وہ خود تمہیں نور کا سفر طے کرائے گا، آ جاؤ نور کی طرف، آ جاؤ نور کی طرف۔ یوسف صاحب کی آواز مدھم پڑ رہی تھی، بانو بیگم رو رہی تھی، فائق اپنی ماں کو گلے لگنے کو ان کی طرف لپکا تھا مگر روشنی غائب ہو گئی تھی، وہ 2 وجود بھی غائب ہو گئے تھے، ہر طرف اندھیرا چھا گیا تھا۔ ماما، بابا، فائق چلا رہا تھا اور پھر اس کی آنکھ کھل گئی، اس کا دل تیزی سے دھک دھک کر رہا تھا، ماتھے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہوئی تھیں۔ اس نے جلدی سے اپنے پاؤں کی جانب دیکھا جو بے خون تھے۔ اس نے پاس پڑے جگ سے پانی کا گلاس بھرا اور ایک ہی سانس میں سارا پی گیا۔ وہ گہرے گہرے سانس لے کر خود کو نارمل کر رہا تھا۔ وہ ابھی بھی اس خواب کے زیر اثر تھا۔ اس نے موبائل پر ٹائم دیکھا جس کی وال پیپر پر یوسف اور بانو بیگم مسکرا رہے تھے۔ رات کا 1 بجا تھا۔ ان دونوں کو دیکھ کر فائق کی آنکھوں میں نمی آئی تھی اور پھر وہ اٹھا اور واش روم میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد باہر آیا
تو اس کے ماتھے پر گیلے بھورے بال آگے کو گرے تھے۔ وہ کف کو بازوؤں سے نیچے کر رہا تھا اور اب اس نے اپنی الماری کا پٹ کھولا تھا جس میں سے سفید قرآن نکالا تھا جس پر سنہری رنگ سے قرآن حکیم لکھا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اس کو اپنے ہاتھوں میں لیا تھا۔ یہ وہ قرآن تھا جو یوسف پڑھا کرتے تھے۔ اس نے اسے مضبوطی سے پکڑا اور بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ ابھی اس نے کھولا ہی تھا کہ اسے قرآن کے اندرونی جلد پر اسٹیکی نوٹ یوسف کی لکھائی میں سامنے آیا جس پر سورہ زمر کی آیت کا ترجمہ لکھا تھا۔ آپ کہہ دیں کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ یقیناً اللہ سب کے سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، یقیناً وہی بڑا بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یوسف صاحب کو یہ آیت بہت پسند تھی کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے گناہ ہوتے رہتے ہیں اور اکثر انسان گناہ کرنے کے بعد اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتے ہوئے بھی ہچکچاتا ہے۔ تب یہ آیت حوصلہ دیتی ہے کہ جو بھی زیادتی کی ہے انسان نے خود پر یا گناہ کیا ہو تو اس آیت کو پڑھ کر اللہ کی طرف دوبارہ رجوع کر لے، توبہ کر لے، کیونکہ اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ فائق کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اللہ نے اسے اس کے پیاروں کے ذریعے دوبارہ اپنی طرف بلایا تھا کیونکہ وہ قرآن کا طالب علم رہا تھا۔ اللہ اسے مزید اندھیروں میں نہیں رکھنا چاہتا تھا، اسے مکمل نور عطا کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے دل میں ایک عزم کیا تھا اور پھر توبہ کے نوافل ادا کیے۔ نوافل ادا کرنے کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اپنے تمام گناہوں کی معافی طلب کی اور سچے دل سے بس ایک ہی دعا کی، اے اللہ مجھے ہدایت کے راستے پر چلا دے اور مجھے قرآن سے جوڑ دے، قرآن کو میرے دل کی بہار اور آنکھوں کا نور بنا دے۔ اور پھر چہرے پر ہاتھ پھیرا اٹھ کھڑا ہوا اور آسمانوں کے اس پار اس کی دعا سنی جا چکی تھی۔ اندھیروں کا سفر ختم ہو کر روشنی میں تبدیل ہونے والا تھا۔ اگلا سین وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں نور آج حور سے پہلے اس بینچ پر بیٹھے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ ادھر ادھر بے چینی سے حور کو ڈھونڈ رہی تھی۔ ماشاءاللہ، آج تو مجھ سے بھی پہلے آ گئی آپ، حور پیچھے کھڑی مسکراتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ نور نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہاتھوں میں کتاب لیے لبوں پر مسکراہٹ سجائے حور کھڑی تھی۔ سفید اسکارف میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا، اس کی کانچ سی بری آنکھیں سورج کی روشنی پڑنے پر مزید بری لگ رہی تھیں۔ نور کو وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اس کے چہرے پر ایک نور تھا۔ بیٹھنے کی اجازت ہے؟ حور نور کو گمسم پا کر شرارت سے بولی۔ اوہ ہاں۔ نور نے جلدی سے بیگ ہٹا کر سائڈ پر رکھا اور حور کو بیٹھنے کی جگہ دی۔ گھر پر بات کی تھی پھر؟ حور کتابیں بینچ پر رکھتے ہوئے بولی۔ ہاں کی تھی، لیکن کیا؟ حور نے رخ اس کی جانب موڑ کر پوچھا۔ ماما بابا نہیں مان رہے۔ میں خاموش ہو کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ جب بابا سے امید تھی کہ وہ مان جائیں گے، لیکن وہ بھی ماما کا ساتھ دینے لگے۔ لیکن اللہ نے میرے بھائی کو میرا مددگار بنا کر بھیجا۔ بھائی کہہ رہے تھے کہ بات کریں گے ان سے اور منا بھی لیں گے۔ صبح میری بات نہیں ہوئی بھائی سے اور نہ ماما بابا سے سامنا ہوا، بس جلدی سے ناشتہ کیا اور کالج آ گئی۔ پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہتر کریں گے۔ اگر بھائی کے کہنے پر بھی نہ مانے تو دوبارہ کوشش کرنا، ہم دنیاوی خواہشات بھی تو منوا لیتے ہیں نا، والدین سے رو دھو کر، جیسے بھی۔ پھر یہ کیوں نہیں؟ ہمیں ہار مان کر نہیں بیٹھ جانا چاہیے اور بار بار کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ جو شوق ہوتا ہے نا وہ بیٹھنے نہیں دیتا۔ نور نے بات سمجھتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا۔ میں ایڈریس لکھ دیتی ہوں آپ کو، آپ چلی جانا جب اجازت مل جائے۔ جی ٹھیک ہے، نور نے سر اس بات میں ہلاتے ہوئے کہا۔ دیکھا، وہی ہوا نا جس کا مجھے ڈر تھا، چھین لیا نا میری دوست کو مجھ سے۔ آمنہ غصے میں حور کے سامنے کھڑی بدتمیزی سے بول رہی تھی۔ دیکھیں، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، حور نے نرمی سے جواب دیا۔ ہاں پتہ ہے مجھے، بس کر جاؤ تم،
آمنہ آرام سے بات کرو، جو بھی کرنی ہے۔ نور کو اب غصہ آیا تھا کہ ہر دفعہ آمنہ حور کے ساتھ یوں ہی بدتمیزی کرتی تھی۔ تب نور چپ تھی، لیکن اب وہ چپ نہیں رہ سکتی تھی۔ آمنہ حیرانی سے نور کو دیکھ رہی تھی۔ اب تم اس کی وجہ سے لڑائی کرو گی مجھ سے، اپنی بیسٹ فرینڈ سے؟ آمنہ نے انگلی سے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی نور، مجھے بھی تم سے یہ امید نہیں، ہرگز نہیں تھی آمنہ۔ نور بھی تب کر بولی تھی۔ حد ہے ویسے، آمنہ پیر پٹکتے ہوئے چلی گئی۔ نور کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ حور نے نرمی سے نور کو پکارا۔ نور؟ نور نے ہلکے سے جواب دیا۔ وہ ناراض ہو کر گئی ہے تم سے، یار جاؤ مناؤ اسے۔ نور حور کی طرف حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ وہ بدتمیزی کر کے گئی ہے، یہ پھر بھی اسی کا سوچ رہی ہے۔ حور، میں نہیں جانے والی، یہ ہر دفعہ ایسے ہی کرتی ہے، اب بس۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ نور یوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر قطع تعلقی نہیں کیا کرتے پیاری، اللہ کو رشتے جوڑنے والا پسند ہے، جو صلح رحمی کرتے ہیں اور درگزر کرتے ہیں۔ آپ جا کر اسے پیار سے سمجھاؤ، وہ مان جائے گی۔ یہ لو ایڈریس میں نے لکھ دیا ہے، حور کاغذ کا ٹکڑا پکڑاتے ہوئے بولی۔ نور نے کاغذ کا ٹکڑا پکڑ کر بیگ میں رکھا اور آمنہ کے پیچھے جانے لگی۔ نور گیٹ کے پاس کھڑے ہو کر بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ آج اسے ارسلان نے لینے آنا تھا اور اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہاشم اور زریاب کو نور کے مدرسے جانے پر راضی کر لے گا۔ اسے یہ فکر کھائے جا رہی تھی نہ جانے ماما بابا مانیں گے یا نہیں۔ وہ بھی یہی سوچ رہی تھی کہ سفید رنگ کی گاڑی آ کر نور کے سامنے رکی۔ وہ گاڑی میں بیٹھے شخص کو بخوبی پہچان سکتی تھی، وہ روحان ابراہیم تھا۔ نور نے بیزاریت سے نظریں پھیری تھیں۔ اگر آپ کو لینے نہیں آئے تو میں ڈراپ کر دوں؟ ویسے بھی بیچ سڑک میں کھڑی ہیں، آپ لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بن رہی ہیں۔ روحان نے ارد گرد لوگوں کو ان کی طرف دیکھتے ہوئے پا کر کہا، نو تھینکس، آپ جدھر جا رہے ہیں ادھر ہی جائیں، مجھے آپ کی کوئی مدد نہیں چاہیے۔ سوچ لیں، آج تو موقع ملا ہے، آ جائیں، مل کر لنچ کر لیتے ہیں۔ روحان خباثت سے مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا، بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہارا لنچ۔ نور غصے سے بولی تھی اور پیر پٹکتی کالج کے اندر چلی گئی۔ اف، ایک یہ اور دوسرا اس کا بھاڑ میں بھیجنے کا ارادہ۔ کوئی بات نہیں نور ہاشم، ایک دن تو تمہیں مسز روحان بننا ہی ہے، پھر بتاؤں گا تمہیں کہ بھاڑ میں کیسے بھیجتے ہیں۔ روحان ایکسیلیٹر پر پاؤں دباتا زن سے گاڑی بھگا لے گیا۔ تھوڑی دیر بعد باہر ہارن کی آواز سن کر نور باہر آئی تو ارسلان گاڑی میں بیٹھ کر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ بھائی آپ کہاں رہ گئے تھے؟ کب سے آپ کا ویٹ کر رہی ہوں۔ نور نے فرنٹ ڈور کھولتے ہی خفگی سے کہا، سوری بہنا، راستے میں دوست مل گیا تھا، آئندہ خیال کروں گا۔ اٹس اوکے، اب جلدی سے بتائیں جو میں سننا چاہ رہی ہوں۔ ارے بابا صبر، کیا ہو گیا، سانس تو لے لو، یہ لو پانی۔ ارسلان نے پانی والی بوتل نور کی جانب بڑھائی۔ اچھا لے لیتی ہوں پانی بھی، آپ بتائیں نا کیا ہوا۔ میں نے صبح ماما سے بات کی تو ماما مجھ سے لڑ پڑی۔ میں نے کافی دیر منایا، پھر جب کوئی حل نظر نہیں آیا تو میں ماما کے قدموں میں بیٹھ گیا اور پاؤں پکڑ لیے۔ ماما نے جھٹ سے اپنے پاؤں پیچھے کیے اور کہا، ارسلان تم اس گھر کے اکلوتے بیٹے ہو جس میں میری جان بچتی ہے، میں تمہاری بات نہیں ٹال سکتی، البتہ نور سے خفا ہوں کہ اس نے تمہیں ہتھیار بنا کر استعمال کیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ تم میری کمزوری ہو۔ خیر، اتنی دیر میں بابا بھی آ گئے، ان سے بھی بات کی میں نے۔ پھر نور پانی کا گھونٹ لیتے ہوئے بولی، پھر کیا؟ بابا نے کہا کہ کالج کی اسٹڈیز میں اگر تمہارا تھوڑا سا بھی نقصان ہوا تو وہ تمہیں مدرسے نہیں جانے دیں گے، اور دوسرا یہ کہ تم پہلے کالج جاؤ گی، سیکنڈ ٹائم میں مدرسہ جوائن کرو گی۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، یا اللہ آپ کا بہت 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 شکریہ کہ آپ نے مجھے ارسلان بھائی جیسا بھائی دیا۔ تعریف ہضم نہیں ہو رہی ہے، ارسلان نے شرارت سے کھنکارتے ہوئے کہا۔ بھائی ریئلی تھینکس، آپ نہیں جانتے آپ نے میری کتنی بڑی خواہش پوری کرنے میں میری مدد کی ہے، اللہ آپ کو بہت زیادہ اجر دے گا، اور ایک خوبصورت بیوی بھی۔
ارسلان بتیسی نکالتے ہوئے بولا، آمین آمین، میں خود ڈھونڈوں گی اپنی چاند سی بھابھی۔ اچھا اب بس زیادہ مکھن نہ لگاؤ۔ ارسلان نے سنجیدہ ہو کر کہا، بھائی آپ کو لگتا ہے میں مکھن لگا رہی ہوں؟ نور نے منہ پھلاتے ہوئے کہا، ارے مذاق لگا تھا بہنا، تم تو سیریس ہی ہو گئی ہو۔ نور کا پھولا ہوا منہ دیکھ کر ارسلان کو ہنسی بھی آئی تھی اور بہت سارا پیار بھی۔ اس نے کافی دنوں کے بعد نور کے چہرے پر خوشی دیکھی تھی۔ بھائی مجھے آج ہی جانا ہے، پلیز آپ مجھے وہاں چھوڑ آنا، ایڈریس میرے پاس ہے۔ ماما کو میں بعد میں منا لوں گی اور کالج کی اسٹڈیز پر بھی پورا فوکس کروں گی۔ اوکے بہنا، ابھی فی الحال گھر تو چلتے ہیں، کھانا کھا لیں پھر میں تمہیں چھوڑ آؤں گا تمہاری منزل تک۔ ارسلان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نور اتنی خوش تھی کہ روحان والا واقعہ ارسلان کو بتانا ہی بھول گئی۔ دونوں ہنستے مسکراتے گھر جا رہے تھے۔ کبھی کبھی ہم ایک چیز کو لے کر مکمل طور پر نا امید ہوتے ہیں کہ ایسا شاید کبھی ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ مسبب الاسباب ہے۔ وہ راستے نکال دیتا ہے وہاں سے جہاں سے ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا، اور پھر جو اس کی طرف رجوع کرے اسے تو وہ اکیلا کبھی بھی نہیں چھوڑتا۔ اس انسان کے لیے اپنی طرف آنے والے سارے راستے کھول دیتا ہے۔ انسان اندھیروں سے نکل کر روشنی کا سفر طے کر جاتا ہے۔ نور گھر آئی تو کچن میں کھڑی نصرت آپا کو کھانا لگانے کا کہہ کر تیزی سے زینے پھلانگتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ الماری میں کپڑے الٹ پلٹ کر دیکھتی رہی۔ گھر میں تو وہ جینز اور شرٹس پہن لیتی تھی، مگر اب اس نے باہر جانا تھا، وہ بھی کسی عام جگہ نہیں بلکہ قرآن سیکھنے۔ آخر کار اسے ایک فراک مل ہی گئی جو اس نے انوشے کا رشتہ ہوتے وقت پہنی تھی، اسکائی بلو فراک۔ نکال کر واش روم میں شاور لینے چلی گئی۔ نصرت آپا ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگا رہی تھی۔ جب انہوں نے نور کو زینے اترتے دیکھا تو ٹھٹک گئیں۔ اس نے اسکائی بلو فراک پر ہم رنگ دوپٹہ کا حجاب کیا تھا جو وہ بار بار ہاتھ لگا کر سیٹ کر رہی تھی۔ پاپا ماما کدھر ہیں؟ نور نے کرسی کھینچتے ہوئے پوچھا۔ نصرت آپا جو کہ نور کو دیکھ کر ہوش میں آئی، جی وہ صاحب جی کے ساتھ باہر شاپنگ کے لیے گئی ہیں، وہ اٹک کر بول رہی تھی۔ نصرت نے سوچ کر جواب دیا۔ کھانا کھانے کے بعد اب نور مدرسہ جانے کے لیے تیار تھی۔ کچھ دیر بعد وہ حور کو بتایا ایڈریس پر مدرسے کے سامنے کھڑی تھی۔ ارسلان کو اس نے واپسی کا ٹائم دے کر بھیج دیا تھا۔ اب وہ تیز دھڑکنوں کے ساتھ گیٹ عبور کر رہی تھی۔ سرمئی ٹائلز پر اس نے اپنے قدم رکھے تو اسے اندر تک سکون میں اترتا محسوس ہوا تھا۔ خوبصورت سی بلڈنگ جس پر گہرے اور براؤن کلر کا پینٹ ہوا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے اس سکون کو اپنے اندر جاتا محسوس کیا تھا۔ اس کی سماعت سے خوبصورت سی آواز ٹکرائی۔ ایک لڑکی تجوید کے ساتھ قرآن پڑھ رہی تھی اور آیتوں کو اپنے حافظے میں محفوظ کر رہی تھی۔ وہ قدم قدم چلتی اس کمرے کے پاس آئی اور ادھ کھلے دروازے سے اندر دیکھنے لگی۔ 3-4 لڑکیاں سفید اسکارف میں قرآن یاد کر رہی تھیں اور ایک دوسرے کو زبانی سنا رہی تھیں۔ نور نے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ قرآن حفظ کر رہی ہیں، کیا وہ بھی کبھی اللہ کی کتاب کو یوں اپنے سینے میں محفوظ کر سکے گی؟ اس نے خود سے سوال کیا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسے نرم اور میٹھی سی آواز اپنے پیچھے سے سنائی دی تھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو مسکراتا ہوا چمکتی آنکھوں والا چہرہ سامنے پایا۔ میں عائشہ ہوں، اور آپ؟ اس نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے ملایا۔ اور میں نور ہاشم۔ نور نے نرم سی مسکراہٹ لبوں پر سجائی۔ مجھے لگتا ہے آپ نیو اسٹوڈنٹ ہیں، آئے میں آپ کو آپ کی کلاس دکھاتی ہوں۔ نور سر اس بات میں ہلاتی اس کے قدموں سے قدم ملاتی چلنے لگی۔ آپ بھی نیو اسٹوڈنٹ ہیں؟ نور نے چلتے ہوئے پوچھا۔ جی نہیں، الحمدللہ میں نے ڈپلومہ کیا ہے، قرآن کی تفسیر، احادیث، سیرت نبوی اور پروڈکٹیو مسلمہ کا۔ میں پچھلے 2 سال سے یہیں کی اسٹوڈنٹ ہوں اور ہمیشہ رہنا چاہتی ہوں، عائشہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور نور اسے رشک بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی۔
کہ اس کے سامنے اللہ کی محبوب بندی کھڑی ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب کے لیے چنا، کیا وہ بھی کبھی ایسے بن پائے گی؟ یہ آ گئی آپ کی کلاس، آپ بیٹھ جائیں جا کر تھوڑی دیر تک۔ آپی، میرا مطلب ٹیچر، دراصل ادھر ہم ٹیچر نہیں آپی یا باجی کہہ کر بلاتے ہیں، اس لیے دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے آپ کو یہاں کا ماحول اور لوگ بہت پسند آئیں گے۔ عائشہ نور کا کندھا تھپتھپاتی واپس چلی گئی۔ نور نے کلاس کا دروازہ کھولا تو وہاں اور بھی بہت سی لڑکیاں موجود تھیں اور اسے حیرت اس بات سے ہوئی تھی کہ وہاں لڑکیاں ہی نہیں، عورتیں اور بوڑھی عورتیں بھی موجود تھیں، کیونکہ دین سیکھنے کے لیے تو کوئی عمر کی قید ہی نہیں ہوتی، بس لگن اور نیت دیکھی جاتی ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ وہ سب کو سلام کرتی پہلی قطار میں پڑی خالی کرسی پر جا کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد نور کی ہم عمر لڑکی کلاس میں داخل ہوئی، جس کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ تھا۔ وہ اسے ٹیبل پر رکھ کر اب اسپیکر ٹچ کر رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد پوری کلاس میں مشاری الفاصلے کی آواز میں اسماء الحسنہ چل رہے تھے۔ نور آنکھیں بند کر کے گردن جھکائے اللہ کا نام سن رہی تھی۔ اس کے دل پر سکینت اتر رہی تھی اور وہ اسے بخوبی محسوس بھی کر رہی تھی۔ اسے آج تک کبھی دل میں اتنا سکون اترتا ہوا محسوس نہیں ہوا تھا جتنا آج محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی۔ اللہ کے خوبصورت نام سن کر ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی گود میں گرا تھا۔ اسماء الحسنہ مکمل ہونے کے بعد اب وہ لڑکی سب کی طرف متوجہ تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب؟ سب نے ایک ساتھ جواب دیا، الحمدللہ۔ میرا نام زائمہ ہے اور الحمدللہ میں یہاں 5 سالوں سے پڑھا رہی ہوں۔ اس سے پہلے میں نے خود یہاں سے قرآن کی تعلیم حاصل کی۔ 5 سال، نور زیر لب بڑبڑائی۔ سب سے پہلے میں آپ سب کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہتی ہوں۔ زائمہ آپی مسکراتے ہوئے سب کو ویلکم کر رہی تھیں۔ ماشاءاللہ آپ سب اپنے گھروں سے نکلی ہیں، کوئی پاس سے آیا ہے تو کوئی بہت دور سے۔ نیت صرف ایک تھی کہ اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرنا ہے، اللہ کی خاص بندی بننا ہے، اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے۔ آپ سب بہت ہی خوش قسمت ہیں۔ بہت سے لوگ اپنے دنیاوی کام سر انجام دے رہے ہوں گے، بہت سی لڑکیاں کالج یونیورسٹی سے لوٹ کر گھر آرام کر رہی ہوں گی، لیکن آپ سب کو اللہ نے چنا۔ اللہ نے آپ سب کو چنا اور چن کر سب سے الگ کر دیا کہ یہ لوگ میرے خاص بندے ہیں، چنے ہوئے، جو اس کی کتاب کا علم حاصل کریں گے، اور یہ اللہ کی کتاب اور اللہ کی محبت ہی تو ہے جو آپ یہاں موجود ہیں۔ نور اپنی پوری توجہ سے زائمہ آپی کی باتیں سن رہی تھی۔ ان کی ایک ایک بات اس کے دل پر نقش ہو رہی تھی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ اللہ نے آپ سے بھلائی کا ارادہ کیا، آپ کو چنا کہ آپ اس کے دین کو سیکھیں، سمجھیں، عمل کریں اور آگے بڑھیں اور آگے سکھائیں۔ آپ سب کا اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں آنا کبھی بھی ضائع نہیں جائے گا۔ یہ میں آپ کو ایک خوبصورت سی حدیث سناتی ہوں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص علم کی تلاش میں نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں، اور فرشتے طالب علم کو اس عمل پر خوش ہوتے ہوئے اس کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ صاحب علم کے لیے آسمان و زمین کی تمام تر مخلوقات حتیٰ کہ مچھلیاں پانی کے تہ میں بخشش طلب کرتی ہیں۔ عالم کو مجاہد پر اتنی ہی برتری حاصل ہے جتنی 14ویں کے چاند کو ستاروں پر۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں، جبکہ انبیاء علیہ السلام نے درہم دینار کا ورثہ نہیں چھوڑا، انہوں نے صرف علم کا ورثہ چھوڑا۔ لہٰذا جو اسے حاصل کرے وہ بڑا نصیب والا ہے۔ اللہ اکبر! ہمیں قرآن کا علم حاصل کرنے پر کتنی خوشخبریاں دی گئی ہیں۔ سب سے پہلے کہ جو شخص
علم کی تلاش میں نکلتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، یعنی یہ جو علم کا راستہ ہے دراصل یہ جنت کا راستہ ہے۔ اور پھر فرشتے اس طالب علم سے خوش ہوتے ہیں، ان سے دوستی کرنا چاہتے ہیں۔ تصور کریں فرشتوں جیسی نورانی مخلوق ہم سے دوستی کرنا چاہ رہے ہیں ہمارے علم حاصل کرنے کی وجہ سے۔ اور یہی نہیں، جب ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو وہ ہمارے راستوں میں ہمارے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اتنی عزت سے نوازا جا رہا ہے ہمیں۔ نور پلک جھپکے بغیر سب سن رہی تھی، اسے کبھی کسی نے ایسا بتایا ہی نہیں تھا۔ دین اتنا خوبصورت تھا، وہ کیوں اتنے سال دنیاوی زندگی میں ضائع کرتی رہی، اسے افسوس ہو رہا تھا۔ اور پھر جب کوئی اس علم کو حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو آسمان زمین کے تمام تر مخلوقات اس انسان کے لیے بخشش طلب کرتی ہے، حتیٰ کہ پانی کے اندر جو مچھلی موجود ہے وہ بھی ہمارے لیے مغفرت طلب کرتی ہے۔ ہم جن کچے پکے راستوں سے گزر کر آتے ہیں، راستے میں جو بھی چیز آتی ہے، کیونکہ حدیث میں تمام مخلوقات کا ذکر کیا گیا ہے، سب ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، جبکہ وہ ہمیں نہیں جانتے، لیکن صرف ہمارے اس قرآن کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے وہ ہمارے لیے مغفرت کی طلب کرتے ہیں۔ علم حاصل کرنے والے کو عبادت کرنے والے پر برتری حاصل ہے۔ جیسے تم ستاروں پر 14ویں کے چمکتے ہوئے چاند کو انبیاء اکرام علیہم السلام نے درہم کا ورثہ نہیں چھوڑا، انہوں نے علم کا ورثہ نہیں چھوڑا، انہوں نے علم کا ورثہ چھوڑا ہے، اور پھر جو اسے حاصل کر لے وہ بہت خوش نصیب ہے۔ الحمدللہ کثیرا، کہ آپ سب خوش نصیب ہیں جو انبیاء اکرام علیہم السلام کا ورثہ پا لیں گے انشاءاللہ۔ زائمہ نے مسکراتے ہوئے کہا، باقی سب نے بھی خوش ہوتے ہوئے انشاءاللہ کہا۔ تو پھر اس جنت کے راستے پر چلنے کے لیے خود کو رجسٹریشن کروا دیں۔ زائمہ اپنی ایڈمیشن فارم سب کی جانب بڑھا رہی تھی، کچھ سارا پڑھ رہے تھے تو کچھ نے فل کرنا شروع کر دیا تھا۔ نور نے مزید کچھ سوچے بغیر پینسل نکالی اور جلدی سے فارم فل کرنے لگی۔ وہ اب ذرا سی بھی دیر نہیں کرنا چاہتی تھی، آج بس اپنا آپ کو انٹرویو کروانا تھا۔ آپ سب بھی کروا دیں، کل سے انشاءاللہ کلاس کا باقاعدہ آغاز کروایا جائے گا۔ سب نے اپنا اپنا تعارف کروایا۔ نور سوچوں میں گم تھی۔ بلو حجاب، آپ کا کیا نام ہے؟ زائمہ نے مسکراتے ہوئے مخاطب کیا، اور نور اچانک سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ جی میں نور ہاشم۔ ماشاءاللہ، نام تو بہت ہی پیارا ہے آپ کا نور۔ اللہ آپ کے نام کی طرح آپ کے دل کو نور سے منور کر دے، آمین۔ نور ہلکا سا مسکرائی تھی۔ اور اسی کے ساتھ یہ سین ہوا ختم، اور آج کا ایپیسوڈ بھی۔ ملیں گے انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔